غوث پاک پیران پیر حضرت شیخ عبدل قادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ رجب کی ہر رات یہ ایک سورت پڑھ لیتا ہے، پورا سال اس کے گھر میں غیبی فرشتے دولت اس کے گھر میں پھینک پھینک کر چلے جاتے ہیں۔ یہ رجب میرے بھائیوں میری بہنوں اللہ کا لاڈلا مہینہ ہے، اور یہ راتیں اللہ کی لاڈلی راتیں ہیں، اور اللہ کے لاڈلے مہینے میں اللہ کی لاڈلی راتوں کو اللہ کے ولی کا بتلایا ہوا ایسی صورت کا آپ کو وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ غوث پاک پیران پیر شیخ عبد القادر رحمت اللہ علیہ نے اس عمل کو لاکھوں لوگوں کو دے کر ان کے حالات کو بدلا ہے۔ غوث پاک پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اس عمل کو لاکھوں لوگوں کو دے کر ان کی غربت اور غریبی کا خاتمہ کیا ہے۔ یہ وہ معجزاتی عمل ہے، یہ دولت کا ایسا طوفان اٹھائے گا کہ آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ آج اگر در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو، آج میرے بھائیوں میری بہنوں اگر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہو، پھیلانے پر مجبور ہو چکے ہو، پوری زندگی اگر وظائف پڑھ پڑھ کر تھک گئے ہو، لیکن آج تک کسی عمل سے کسی وظیفے سے اگر تمہیں ایک پائی کا بھی فائدہ نہ ہوا ہو، یوٹیوب پر یا ملاؤں باپوؤں کے پاس جا جا کر تمہاری زندگی تھک گئی ہو، کوئی کہتا ہے تعویذ پہن، کوئی کہتا ہے اس پانی پر دم کر، اس کو پانی پلا، خود بھی پی، تو اس پانی پر دم کر، دکان پر چھڑک، یہ کر وہ کر۔ لیکن میرے بھائیوں میری بہنوں یہ موقع اگر آپ کو غوث پاک کے بتائے ہوئے عمل کو پڑھنے کا رجب کی ان خاص راتوں میں مل گیا، اور اگر آج آپ نے اس خاص رات میں کہتا ہوں اس عمل کو نہ پڑھا، اپنے پاؤں پر کلاڑی مارو گے۔ اگر آپ کی مرضی ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، آگے میرا فرض ہے آپ کو سچا عمل بتانا، وہ عمل بتانا جو اللہ کے سب سے لاڈلے ولی نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں رجب کی لاڈلی راتوں کو، یعنی کہ رجب کی ان لاڈلی جتنی بھی راتیں ہیں اس مہینے میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں پڑھنے کے لیے بتایا تھا۔ یہ سورت دنیا جہاں میں بے شمار لوگوں نے، کروڑوں لوگوں نے پڑھ کے ایک رات میں اپنے حالات کو اس عمل کے پڑھتے ہی نہ جانے اس عمل میں ایسی کیا بات ہے کہ لوگ اس عمل کے عاشق بن گئے ہیں، لوگ اس عمل کے دیوانے ہو گئے ہیں۔ بڑا معجزاتی عمل ہے یہ، اللہ کے ولیوں کا بتلایا گیا عمل ہے یہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں۔ رجب کا مہینہ مبارک ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اور رجب کا یہ مہینہ تشریف لا چکا ہے۔ تمام اہل اسلام کو ماہ رجب کا یہ بڑا ہی خاص مہینہ مبارک ہو۔ دوستوں آج کل پرسوں جتنی بھی راتیں ہیں، جو بندہ آج صرف یہ ایک بار وظیفہ پڑھ لیتا ہے یا رجب میں کسی بھی رات کو، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیب کھول دیتی ہے۔ وظائف پڑھ پڑھ کر تھک جانے والا آج اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ پاک آج مجھے واقعی میں کسی اللہ والے نے سچا وظیفہ بتایا ہے۔ آج اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ لوگ دعائیں دینے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے، واقعی کسی بندے نے کوئی سچا عمل بتایا ہے، اور ایسے دن ایسے موقع کا عمل بتایا ہے کہ آپ نے وہ کہاوت سنی ہوگی کہ موقع پر چوکا مارا، کہ وہی عمل ہے۔ یہ موقع، یہ آپ نے یہ اگر ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ عمل پڑھ لیا، یہ اللہ والے، اللہ کے سب سے بڑے لاڈلے ولی کا بتلایا ہوا عمل ہے۔ یہ بیڑے پار کر دیتا ہے، یہ غربت اور غریبی کا خاتمہ کر دیتا ہے، یہ خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے، یہ رب کا لاڈلا وظیفہ ہے، یہ تسبیح سارے نصیب کھول دیتی ہے۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ماہ رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے تو اللہ اس کو جنت میں ایسا محل عطا فرمائے گا جو تحد نگاہ وسیع ہوگا۔ تم رجب کا اکرام کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ہزار کرامتوں کے ساتھ اکرام فرمائے گا۔ اور دوستوں میں آج رجب کی ان راتوں کا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، جس سے انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں اور تمام تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی، اور تمام حاجات انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ماہ رجب کا مہینہ رب کا مہینہ ہے، اور ماہ رجب کا مہینہ اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے، اور اس مہینے کے شروع ہوتے ہی جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ رجب کی ان راتوں کو، پھر اللہ کے خزانے وہ بندہ لوٹتا ہے۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب انسان اپنے مشکل وقت میں پریشانی میں مغروض ہو کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے،
کہ کسی طرح میری حاجات پوری ہو جائیں۔ لیکن دوستوں، آج رجب کی ان راتوں کا ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، بڑا عمل آ چکا ہے۔ رجب کا مہینہ ہے، اس مہینے کے شروع ہوتے ہی یہ وظیفہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ دوستو، یہ نہ ہو کہ رب کے مہینے میں ہماری غلطی کوتاہی کی پکڑ کی وجہ سے اللہ کے مہینے سے ہم لوگ محروم ہو جائیں۔ میں شرط لگا کر کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو بے بس ہو چکے ہیں، مجبور ہو چکے ہیں، وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، لوگوں کے تانے سن سن کر تھک چکے ہیں، بہن بھائی رشتہ دار آپ کی غربت کا اگر تماشا بناتے ہیں، آج رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی یہ وظیفہ کسی بھی رات میں پڑھ لینا۔ رات عشاء کے بعد سے لے کر صبح فجر سے پہلے پہلے پوری رات میں کسی بھی وقت اس عمل کو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی اللہ کریم آپ کی نسلوں کو آباد فرما دے گا انشاءاللہ۔ یاد رکھیے گا، کیونکہ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ اگر آپ نے اس موقع کو ضائع کر دیا تو پھر اگلے سال آپ کو، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، رجب کی ان راتوں کا عمل پڑھنے کے لیے پورا سال انتظار کرنا پڑے گا کہ کب رجب کی یہ، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، قیمتی، برکتوں والی، رحمتوں والی، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، دعاؤں کو قبولیت والی راتیں آئیں اور ہم اللہ کریم سے یہ وظیفہ پڑھ کر مانگیں۔ دوستوں، آج وقت ہے، آج اس عمل کو کرنا اتنا ضروری ہے جیسے جینے کے لیے کھانا ضروری ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے۔ اللہ آپ کی ہر حاجات سے آپ کو پورا کر دے، اللہ آپ کو اپنی جناب عطا فرمائے، اللہ آپ کو خود مختار بنائے، آپ کا کاروبار ہو، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ تو دوستوں، رجب کا مہینہ خوشیوں اور کامیابیاں لے کر آ چکا ہے۔ آج کا، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، لیکن عمل رات کا ہے۔ وظیفہ کرنے کے بعد دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھے گی انشاءاللہ۔ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ اتنا کامل ہے، اتنا مجرب ہے کہ یہ وظیفہ پڑھنے والا خود حیران رہ جاتا ہے۔ وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کاش میں یہ وظیفہ پہلے میں نے پڑھا ہوتا تو آج در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑتی، آج لوگوں کے تانے نہ سننے پڑتے۔ خدارا، اب بھی وقت ہے۔ آج جس کو جب جہاں وقت ملتا ہے یہ عمل کرنے کے بعد، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، جس کی اجازت عام ہے، جو میرے بہن بھائی کرنا چاہتے ہیں، اللہ والو، جو بندہ بھی یہ تسبیح آج رات پڑھ لیتا ہے وہ اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے کامیابیاں عطا کر دیتے ہیں، اس کے راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیتے ہیں، معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیا جاتا ہے۔ دوستوں، آج کل کا دشمن ہمیں گولی سے نہیں مارتا، نظر بد، حسد، جادو، جنات کے ذریعے ہمیں برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور آج کل کا جو عمل ہے، آج کی جو اس ویڈیو میں آج کا یہ بڑا خاص وظیفہ ہے، آپ کی تمام نظر بد، جادو، جنات کے خاتمے کو، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ عمل پڑھتے ہی فوری طور پر ہر طرح کی نظر بد، جادو، جنات کا خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ان کے تمام گندے اعمال، برے اعمال کو یہ عمل زاحل کر دے گا۔ یہ خاص اور مستند وظیفہ ہے کہ جو بندہ بھی اس کو آج کے دن پانی کی گلاس پر رات میں پڑھ کر، پانی کو بسم اللہ پڑھ کر پی جاتا ہے، آپ کی جسم کے ریشے ریشے سے بیماریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کو کوئی لا علاج بیماری ہے، یا پھر آپ کو ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، یا آپ کو ذہنی دباؤ ہے، ذہنی مرض ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، کینسر ہے، دنیا کا کوئی بھی مرض ہے، اس وظیفے کو پڑھیں، پانی کے گلاس پر پڑھیں، تو پھر اس پانی کو پی جائیں۔ اگر وہ پانی آپ کو تھوڑا سا بھی کڑوا محسوس ہو تو سمجھ جائیں کہ آپ پر نظر بد ہے، اور اگر ذائقہ نارمل لگے سمجھ جائیں کہ آپ کے معاملات بہتر ہیں۔ انشاءاللہ جیسے جیسے آپ کے جسم میں یہ پانی اترتا جائے گا آپ کے جسم سے، تو انشاءاللہ تمام بیماریاں ختم ہوتی جائیں گی۔ دوستو، آج بڑی ہی برکت والی رات ہے۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بندہ بھی پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال عطا فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں، اور پورے سال کا رزق اور دولت صرف ایک رات کا وظیفہ پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کو مل جاتا ہے۔ اللہ والو، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات اور پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابی ہو، ساتھیوں، بزرگوں، بہنوں، کامیابیاں آپ کے مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریوں، نہ پریشانیاں ہو، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو دوستوں،
آج پہلی رات، دوسری رات، جیسی میری ویڈیو آپ تک آئے، رجب کی جتنی راتیں باقی ہیں ان میں کسی بھی رات کو آپ نے یہ عمل کر لینا ہے۔ آج میری تمام بہنوں، ماؤں، بزرگوں سے گزارش ہے کہ آج آپ نے یہ تسبیح اس خاص رات کے عمل میں ضرور پڑھ لینی ہے۔ اگر میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھا کر جاتا اور کہتا کہ آج اس خاص رات میں، رجب کی اس برکت والی رات میں، یہ عظمت والی رات میں، یہ قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے نہ دینا۔ دوستو، اگر آپ نے اس رات کو بھی لاپرواہی میں گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا، تو پورے سال کا پچھتاوا آپ کا مقدر ہو جائے گا۔ اگر چند منٹ نکال کر اگر آپ یہ تسبیح پڑھ لیتے ہیں تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا انشاءاللہ۔ دوستوں، بڑا بدبخت ہے، بڑا بدقسمت وہ بندہ جو آج چند سیکنڈ، چند منٹ نکال کر آپ کو جو بھی کام ہے، آج جو بھی کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن آج رات کا یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتلانے لگا ہوں، آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ دوستوں، بڑے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، محنت سے، بڑی جو ہے وہ مشقت سے میں نے یہ وظیفہ ڈھونڈا ہے، بڑا ڈھونڈ کر آپ کے لیے وظیفہ لایا ہوں۔ چند منٹ نکال کر کے آپ یہ وظیفہ پڑھ نہیں سکتے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں؟ اور آج یہ مجرب اور مستند عمل ہے، یہ آج کے دن کا ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کے راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری تمام دکھیاری بہنیں پوری، ساتھیوں، ان کی حاجتیں پوری ہو جائیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی پریشانیاں دور ہو جائیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ اللہ والو، آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو، کیا مانگتے ہو؟ آج مانگنے والے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اگر خزانے بھی مانگیں گے، من پسند نوکری، من پسند شادی مانگیں گے تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ آج نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے، یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، چند سیکنڈ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا، آپ کے دن، میرے بھائیوں، میری بہنوں، بدل جائیں گے۔ بتائے گئے طریقے ترتیب سے یہ وظیفہ اگر آپ نے پڑھ لیا، ایک ایک نقطہ، ایک ایک لفظ میرے بھائیوں، میری بہنوں، بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج بڑی ہی خاص رات ہے، یہ جتنی راتیں ہیں تمام کی تمام خاص راتیں ہیں، نیکیاں اور آپ کی تمام معاملات لکھوانے کا وقت آ چکا ہے۔ اگر آپ نے اپنے مہینے کے شروع میں ان راتوں کو اچھے اعمال کیے، اللہ رب العزت کو راضی کیا، تو پورا مہینہ، پوری زندگی، پورا سال اچھا گزرے گا انشاءاللہ۔ اور یہ رات اور یہ دن اتنے قبولیت کے ہیں کہ آج ایسی تسبیح پڑھنے والا، غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بتائی ہوئی لاڈلی تسبیح پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند سیکنڈ، چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، پورے سال کی ٹینشنوں سے، مصیبتوں سے، ڈپریشن سے، مایوسی سے جان چھڑوا لیں گے۔ تو آج یہ وظیفہ کسی صورت میں چھوڑیے گا۔ آپ دنیا جہاں کے کسی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، سعودیہ، بنگلہ دیش، نیپال، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، رجب کا مہینہ آ جائے، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، تو آپ نے رجب کی ان تمام دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر ان حسین راتوں میں، ان قیمتی راتوں میں، دنیا جہاں کی تمام مصروفیات کو چھوڑ کر اس وظیفے کو لازمی کر لینا ہے۔ صرف ایک رات کر لیں یا چاہیں تو روزانہ رات کریں، آپ نے اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج کی رات آپ نے یہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، تو رات میں جب فارغ ہو جائیں تو رات کو عشاء کے بعد پڑھ لیں، جب آپ کا دل کرے۔ وقت کی رات میں کوئی پابندی نہیں ہے، رات پوری آپ کے پاس موجود ہے، بس ایک تسبیح کسی صورت آپ نے نہیں چھوڑنی۔ اس وظیفے کی فضیل و برکتوں کو میں خود جانتا ہوں۔ آج تک ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اس عمل کو میں نے جس کسی کو بتایا، جس نے پڑھا، جس نے حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو، آج کھل ڈھل کر مانگیے گا۔ آج یہ نہ سوچیے گا کہ تھوڑا مانگ لوں، آج یہ نہ سوچیے گا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں، آج رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب عطا کرنے پر قادر ہے انشاءاللہ۔ آج کی رات میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج کی رات رب کریم آپ کے تمام معاملات کو بہتر نہیں بہترین فرما دے گا انشاءاللہ۔ رحمتیں، برکتیں آپ پر بارش کی طرح برسیں گی، بارش کے قطروں کی طرح برسیں گی، اور جو بندہ بھی جھولی پھیلا کر آج منگتا بن کر، بھکاری بن کر، فقیر بن کر یہ وظیفہ پڑھ لے گا، رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھروا لے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ رب کریم سے آج تک جس حاجت کے لیے مانگ رہے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے پوری نہ ہو سکی، وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں،
تسبیحات پڑھتے پڑھتے پورے سال ساری زندگی گزر گئی لیکن فائدہ نہ ہوا، پورے سال کی خوشیاں جھولی میں آ جاتی ہیں۔ اللہ والو، آپ نے کرنا کیا ہے؟ توجہ کیجیے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنے زکاتی مکان چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لیں، اگر مقروض ہیں قرضوں سے نجات کے لیے پڑھ لیں، قرضوں سے جان چھڑوانے کے لیے پڑھ لیں، ساتھیوں بھائیوں بہنوں نافرمان اولاد نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں، گھر سے نحوست، گھر میں بے برکتی، گھر سے بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والو، آج جو بھی مانگ سکتے ہو، جتنا مانگ سکتے ہو، جیسا مانگ سکتے ہو، مانگتے چلے جاؤ۔ آپ رب سے مانگ مانگ کر تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ میرا یقین، میرا رب ساتھیوں بھائیوں بہنوں کرے اس طرح نوازے گا کہ آپ کی وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ آج یہ وظیفہ پڑھ لینا، آج لاپرواہی میں مت گزارنا، پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، صرف چند سیکنڈ چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، آج بڑی ہی خوبصورت رات ہے، یعنی آج آپ نے پوری رات موجود ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی قسمت کے لیے، اپنے پورے سال کی خوشحالی کے لیے، غربت تنگ دستی سے نجات کے لیے چند سیکنڈ چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو دوستو وہ پھر کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ آج بڑی ہی خوبصورت گھڑیاں ہیں، بڑی خوبصورت رات ہے۔ رجب کے پورے مہینے میں رحمتیں برکتیں بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں۔ جب کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کرتا ہے، عرش پر بیٹھا رب سلامتی رحمتیں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ جس کو یقین نہیں آتا، آج وقت ہے، آج ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں، ان راتوں میں مانگ لو، مانگ مانگ کر تھک جاؤ گے میرے بھائیوں میری بہنوں۔ مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزاج کی رات ہے۔ اللہ والو، یہ دن بہت، یہ رات بہت خاص ہے، یہ گھڑیاں بہت خاص ہیں، اور اس عمل کی تاثیر اور طاقت اتنی زیادہ ہے کہ جب بھی آپ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں گے، آپ لوگوں کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ عمل کتنا پاورفل ہے، کتنا زیادہ اہمیت کا عامل ہے، کتنا زیادہ فضیلت کا عامل ہے۔ اللہ والو، آج کی رات، آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ جو بندہ بھی اس خاص عمل کو، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ بس آپ لوگوں نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ چاہیں تو پانی کے گلاس پر پڑھ لیں، اور یہ وظیفہ پڑھنے سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی پکی توبہ کر لیں۔ جو بھی آپ کی ساتھیوں بھائیوں بہنوں، جو بھی آپ سے گناہ سرزد ہوئے ہیں، آپ نے ان کی توبہ لازمی کرنی ہے، اور انشاءاللہ جب آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی تو راستے کی رکاوٹیں خود بخود ہٹ جائیں گی۔ اللہ پاک خود بخود آپ کو کامیابی سے ہمکنار عطا فرمائیں گے۔ تو چلیں دوستوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص بربرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ہو سکے تو عمل کو بہترین رہنمائی کے لیے عمل کی ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیں، کیونکہ ایسے بہت سی ویڈیوز میں آپ کے لیے لاتا رہتا ہوں۔ اب دوستو، آپ نے یہ وظیفہ رات میں رجبوں کی جتنی راتیں ہیں ان میں کس طرح کرنا ہے، کس ترتیب سے کرنا ہے۔ دوستو، آپ اگر آج اس خصوصی رات میں اور ان دعاؤں میں راتوں کی شامل ہونا چاہتے ہیں، بہت سے لوگ لاکھوں کی تعداد میں درود پاک پڑھتے ہیں، اگر آپ بھی درود پاک کی اجتماعی دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو دوستو ایک مرتبہ درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود پاک پڑھ کر کامنٹ سیکشن میں اپنا پورا نام ضرور لکھ دیں، انشاءاللہ آپ کی دعاؤں میں شمولیت ہو جائے گی۔ اگر آپ کی کوئی بھی مقصد ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن کوشش آپ کو کرنی ہے کہ آج یہ وظیفہ رات میں ہر حال میں پڑھنا ہے۔ آپ اپنا مقصد بھی لکھیں اور کامنٹس میں اپنا نام بھی لکھیں، انشاءاللہ آپ کی دعاؤں میں شمولیت ہو جائے گی۔ پتہ نہیں میرے بھائیوں میری بہنوں، کون اس آمین، کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اب دوستو، آپ نے کرنا کیا ہے کہ آج ہی رات میں کوشش کرنا اس عمل کو پڑھ لینا۔ ویسے تو رجب کی جتنی راتیں ہیں سب قیمتی راتیں ہیں، کسی بھی رات میں آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کرنا اگر آج پڑھو تو بہت بہتر ہو جائے گا۔ دنیا میں کہیں بھی موجود ہو، رات جیسے ہی لگے آپ نے پڑھ لینا ہے۔ آپ سے سب سے پہلے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، باوضو کوشش کرنا مصلے پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھیں یاد ہو تو، یا آپ کو
جو بہتر لگے ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وآل آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام میرے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے جیسے ہی آپ نے درود شریف پڑھ لیں، ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقاصد کی مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا دیکھیں مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی روزگار کے لیے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، تنگ دستی سے گرا ہوا ہے، کوئی مقروض ہے، قرضوں میں گرا ہوا ہے، کوئی بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، کسی کا کاروبار چلتے چلتے رک گیا ہے، اٹک گیا ہے۔ اللہ والو، آج کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی حاجت ہے، اس عمل کو، اس خاص وظیفے کو پڑھو، انشاءاللہ بہتر رزق کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ اب آپ دوستوں نے سب سے پہلے اپنے خاص مقاصد کی نیت کریں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور فوری طور پر آپ نے پہلے نمبر پر کون سا عمل کرنا ہے؟ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، یہ عمل ہے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، استغفار کا عمل۔ رب کریم کے سامنے ہاتھ اٹھا کر ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے، کیونکہ جب تک آپ توبہ نہیں کریں گے تو عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم تسبیحات تو کر لیتے ہیں، بڑے بڑے وظائف تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وظائف، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، جس کا اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں، ہم انسان ہیں، انجانے میں کوئی نہ کوئی ہم سے ایسے گناہ ضرور ہو جاتے ہیں، ہم سے جس سے کبھی کبھار ہم لوگ دائرہ اسلام سے بھی باہر ہو جاتے ہیں، یعنی کلمہ پڑھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اللہ والو، اس پرفتن دور میں استغفار کوشش کریں، روزانہ پڑھیں۔ جتنا زیادہ استغفار پڑھیں گے، اللہ آپ کے اتنے زیادہ قریب ہوتا چلا جائے گا۔ استغفار کرتے رہا کریں، وہ رب بڑا رحمان، بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، وہ آپ کے تمام گناہوں کو بخش دے گا انشاءاللہ۔ اللہ والو، آپ نے سب سے پہلے توبہ استغفار کرنا ہے، 313 بار پڑھنا ہے، یعنی استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے استغفر اللہ کو صرف اور صرف 313 بار پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ لوگوں کو استغفر اللہ 313 بار پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ بھی ایک خاص اسم اعظم ہے، جو رب کریم کی ایک صفت ہے، جس کو پڑھتے ساتھ ہی راستے بن جاتے ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، مشکلات ہٹ جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب کا مطلب کیا ہے؟ غیب سے اسباب بنانے والی ذات، غیب سے راستے بنانے والی ذات، غیب سے مدد بھیجنے والی ذات۔ دوستوں، اگر آپ غیبی فرشتوں کی مدد چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ یا مسبب الاسباب پڑھتا ہے تو رب کی ذات اپنے نام یا مسبب الاسباب کے تو فعل اتنے راستے بناتی ہے، بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ آپ جس قدم قدم بڑھاتے ہیں، کامیابیاں مقدر ہو جاتی ہیں۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا ہو جاتی ہے۔ دوستوں، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج یا مسبب الاسباب پڑھ کر دیکھ لیجئے گا۔ آج تک تو آپ نے صرف سنا ہوگا کہ رب کی ذات جب دیتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتی ہے۔ اگر آپ کو کسی بھی مقصد میں کامیابی نہیں مل رہی تو آپ اپنی تمام مشکلات، پریشانیاں، مسائل رب کے حوالے کرتے ہوئے صرف اور صرف 11 بار جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ کا مقصد ہے، بس اس مقصد کو ذہن میں رکھیے گا، اس عمل کو پڑھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آخر میں؟ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ آپ نے اپنی تمام مشکلات، پریشانیاں، مسائل رب کے حوالے کرتے ہوئے صرف 11 بار، صرف اور صرف 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھ کر دیکھ لیں۔ 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھتے ہی آپ کو خود بخود کامیابی کی طرف آپ لوگ چڑھ پڑیں گے انشاءاللہ۔ آپ جس قدم قدم بڑھائیں گے، کامیابی مقدر ہوتی چلی جائے گی۔ فرشتے آپ کا استقبال کریں گے۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، رب کی ذات انشاءاللہ آپ کو نوازے گی۔ اللہ والو، جب رب کی ذات نوازتی ہے تو ہمیں پھر کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اسی لیے آپ نے دوسرے نمبر پر
یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے۔ اللہ والو استغفر اللہ پڑھ کر رب کو راضی کر لیا۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر اپنے لوگوں نے آپ نے اپنے راستے بنوا لیے، اپنے راستے استوار کرتے ہی اب آپ نے کیا کرنا ہے، زیادہ توجہ سے ملاحظہ کیجیے گا۔ یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب دو بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا مسبب الاسباب کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار توجہ سے پڑھنا ہے۔ اللہ والو توجہ سے پڑھیے گا، دھیان سے پڑھیے گا، آپ لوگ سکون سے بیٹھ کر پڑھیے گا، ادھر ادھر نظریں مت دوڑائیے گا، پوری توجہ کے ساتھ آپ کی نظریں، پورا دھیان وظیفے کی طرف مرکوز ہونی چاہیے۔ جب آپ نے ساتھیوں بزرگوں بہنوں 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھ لیں، اس کے بعد فوری طور پر تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے شامل کرنا ہے وہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ اللہ والو سورہ کوثر کو آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے، لیکن 7 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے فوراً سے پڑھ کر جان چھڑانی ہے۔ آپ نے 7 بار سورہ کوثر کو اس محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ آپ کی زبان سے سورہ کوثر نکل رہی ہے، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف Incoming voice call from AmiDQ. 7 بار پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو 7 بار پڑھنا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق انشاءاللہ آپ آج اس خاص برکت والے ان راتوں کے صدقے آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ فرشتے آسمان سے زمین پر رحمت برکتیں لے کر آ جاتے ہیں۔ Incoming voice آپ call اپنی from AmiDQ. تب اپنی تمام ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میری حاجات پوری نہیں ہوتی، مجھے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، تو صرف ایک بار اس عمل کو پڑھے۔ یہ خاص وظیفہ بار بار پڑھ کر ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ نے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس وظیفے کو پڑھو اور پھر مجھے بتانا فائدہ ملا کہ نہیں ملا۔ اللہ والو یہ بسم اللہ اور سورہ کوثر ان دونوں کو جب اکٹھا ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ والو اگر آپ ان خاص اعمال کو پڑھتے وقت اپنی کوئی خاص حاجات کو لے کر بھی بیٹھیں گے تو انشاءاللہ رب العزت آپ کی ساتھ ناممکن حاجات کو ممکن بنانے پر قادر ہے۔ اللہ والو اگر آپ لوگ اپنی قسمت کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، رزق کو ساتھیوں بھائیوں بہنوں حاصل کرنا چاہتے ہیں، نصیبوں کو کھلوانا چاہتے ہیں، من پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، کاروبار کرنا چاہتے ہیں، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کے مقاصد ہیں، بس اس مقصد کو ذہن میں رکھیں، اس عمل کو پڑھیں۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اللہ والو آخر میں جو پڑھنا ہے وہ عمل بھی بہت زیادہ خاص ہے۔ آپ نے اللہ کے 2 صفاتی نام کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یہ دونوں نام بہت ہی خاص ہیں، یہ نام بہت ہی پاورفل ہیں، بہت ہی خاص ہیں۔ ایک نام ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں یا ربنا کا، دوسرا نام ہے یا سلامو کا۔ آپ نے یا ربنا یا سلامو کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، جیسے کہ یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 4 بار ہو گیا۔ اور جب کوئی بندہ یا ربنا یا سلامو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھتا ہے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھتا ہے، اللہ پاک ہمیشہ کامیابیاں اس کے مقدر میں لکھ دیتے ہیں، اس کے مقدر میں ہمیشہ کی کامیابی آ جاتی ہیں۔ اور یہ کامیابیاں ایسی کامیابیاں نہیں کہ آج کامیاب ہوئے 1 سال بعد ناکام ہو گئے، کامیابی ختم ہو گئی، پیسے ختم، پھر دوبارہ سے نوکری پر آ جاؤ۔ نہیں دوستو، ایسا نہیں ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی کامیابی ہے۔ جو یا ربنا یا سلامو کو ملا کر پڑھیں گے، اس سے جو آپ کو کامیابی ملے گی وہ ہمیشہ رہے گی۔ اللہ والو آج جو بندہ کامیابی، ترقی، عروج چاہتا ہے وہ اس خاص عمل کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لے۔ انشاءاللہ صرف 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار پڑھتے ہی فوری طور پر آپ نے اتنا ہی درود شریف لازمی پڑھ لینا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ کوشش کریں اول آخر درود پاک کو 3 بار پڑھیں، اور کوشش کریں کہ اس عمل کو ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ اگر ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں تو اول آخر ایک بار درود پاک کافی ہے۔ اگر آپ لوگ پورے دن میں صرف 1 بار پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگ 3 بار اول آخر درود شریف پڑھیں۔ اور لیکن جو دعا مانگنی ہے آپ نے ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں دوستوں، وہ دعا صحیح طریقے سے مانگنی ہے۔ آپ لوگ دعا مانگنے کے انداز، مانگنے میں جلد بازی کر جاتے ہیں۔ اللہ والو جلد بازی کرنے کا نقصان ہمیں ہی ملتا ہے۔ کوشش کریں کہ جلد بازی نہ کریں، اور جو طریقہ بتایا جا رہا ہے دعا کا، اسی طریقے سے
دعا کریں، انشاءاللہ فائدہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں بہت سارے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ آپ لوگوں نے دعا اس طریقے سے کرنی ہے کہ اے میرے مولا، اے میرے ان تمام گناہوں کو میرے پاک پروردگار معاف فرما جو میری دعاؤں کو قبولیت کے درمیان آتے ہیں۔ اے میرے مولا، میری ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے جس کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ پاتا یا نہیں پڑھ پاتی۔ دوستو اس طریقے سے دعا کریں گویا اللہ آپ سے باتیں کر رہا ہے یا پھر آپ لوگ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ دعا ہمیشہ لمبی کیا کریں، اپنے تمام دکھ تکلیف پریشانیاں اپنے رب کو بتا دیں۔ ضروری نہیں کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، سجدے میں چلے جائیں، سجدے میں جا کر دعا کریں۔ دیکھیں کتنی جلدی آپ کا ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں کام بن جاتا ہے۔ بس اپنے ہاتھ کو الٹا کر کے رکھیں، دعا والی حالت میں رکھیں، سجدے میں جا کر یقین کریں وہ رب تو دینے کو تیار بیٹھا ہے، وہ رب تو Incoming چاہتا ہے، voice call from AmiDQ. وہ رب تو چاہتا ہے کہ اے انسان آ میری بارگاہ میں، آ میرے گھر پر آ، میرے گھر میں آ کر عبادت کر اور توبہ استغفار کر، تو مانگے گا تجھے دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس آئے۔ اللہ والو، ماں بھی اپنے بچے کا تبھی خیال کرتی ہے جب اس کا بچہ اس کے گھر آتا ہے، اس کا بچہ اس کا ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں اس کو رو کر کہتا ہے، اس کا بچہ اس کی تعظیم کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے۔ ماں بھی اتنا خوش ہوتی ہے کہ اپنا تن من دھن بیچ کر بھی اپنے بچے کی ہر خوشی کو پورا کرتی ہے۔ اسی لیے دوستوں اللہ پاک تو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، رب کی محبت کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ تو سوچیے آپ کو کتنا ملے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی کوئی میرے بھائیوں بہنوں ہوئی ہو تو اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ آپ کو اللہ پاک کا جو بھی نام پسند ہو کامنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔